سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے اور ان کی والدہ ولیہ ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ لو ہم کیسے بتلاتے ہیں انہیں دلیلیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ کل کی آیات میں نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا عقیدہ توحید کے خلاف جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث ہو یا عقیدہ حلول ہو، اس کی وضاحت ہوئی تھی، اور ایک نقلی دلیل اس کی تردید میں ذکر فرمائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ ایک وہ دلیل ہے جو نقلی دلیل ہے، یعنی نقلی سے مراد یہاں اردو والا نقلی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے جو منقول ہوتی ہے، یعنی کسی کتاب چاہے وہ قرآن پاک ہو یا بائبل ہو، انجیل ہو، اس کے اندر سے جو دلیل دی جاتی ہے وہ نقلی دلیل کہتے ہیں اس کو۔ اور آج کی آیات میں جو ہے اس کا ایک عقلی دلیل دی گئی جو آدمی کی عقل کو اپیل کرتی ہے کہ وہ خود سوچے کہ ہاں یہ بات تو ایسے نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے بھلا، وہ تو رسول ہیں، اور رسول کا رسول ہونا ہی اس کا اول اور آخر اعزاز ہوتا ہے، کیونکہ جس مقام پر جس کو اللہ نے رکھا ہے اس مقام سے اس کو ہٹانا یہ اس کے مقام کو کم کرنا ہے اور ختم کرنا ہے، چاہے ہٹا کر آپ اوپر لے جائیں یا نیچے لے آئیں، کیونکہ اوپر تو جا نہیں سکتا اور نیچے لے آئیں گے تو یہ توہین کے زمرے میں آئے گی بات۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سب کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ اللہ کا رسول ہونا ہے، جو ان سب کے درمیان قدر مشترک بھی ہے، سب اس صفت میں سب شریک ہیں، اور یہی ان کے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی بنیاد ہے۔
باقی جو خصوصیات سب کو ملتی رہی وہ الگ ہے، لیکن بنیادی صفت سب کے اندر وہ رسالت ہے، اور رسالت ہی ان کے مقام اور منصب اور اعزاز کا باعث ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جہاں بھی ہوتا ہے وہ کسی کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو اصل بھیجنے والا ہوتا ہے، جس کو بھیجا گیا وہ اصل نہیں ہے، لیکن اس کے پیغام کو مان کر، اس کی بات کو لے کر جب تک نہیں چلیں گے تو اصل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، لیکن کسی کی نے نہ خود خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ کسی کی امت نے اس بات کو باور کرایا کہ وہ خدا ہیں۔ اگر رسالت ہی بنیاد ہے خدائی کے دعوے دار ہونے کی، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے تقریباً 1,23,998 پیغمبر تو ہو چکے تھے، تو ان کو بھی خدا ہونا چاہیے اگر رسالت ہی بنیاد ہے خدا ہونے کی۔ اور آگے یہ فرمایا وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ جو ہیں وہ ولیہ ہیں، یعنی وہ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، کیونکہ جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ صرف مردوں کے ساتھ خاص رکھا ہے، عورت کوئی بھی نبی بن کر نہیں آئی، کیونکہ نبوت جو ہے اس کا بنیادی کام سب لوگوں کے ساتھ جا کر دعوت دینا ہے، پھر معاملات کو نمٹانا ہے، سلجھانا ہے، اس میں دخل دینا ہے۔ تو عورت جو ہے اس کی ساخت اللہ نے وضع ایسی رکھی ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں اچھا کام کر سکتی، باہر جائے گی تو یا کام خراب کرے گی یا اپنے آپ کو خراب کرے گی۔ اس لیے عورت کے لیے نبوت کا منصب، امامت کا منصب، کوئی بھی اس کو ایسا عہدہ جو ہے منصب دینا کہ جو سٹیک ہولڈر جیسے ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا خواب قوم ولوا امرهم امرأة، آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی وہ قوم کہ جس نے اپنے معاملات کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی، کیونکہ اس کی صلاحیت اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہتر کام انجام دے سکتی ہے، کیونکہ وہ کام ہے اس کا، اور جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ وہیں اچھا کام کر سکتا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، جو آدمی جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اسی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ جو کام اس کے کرنے کا وہ مرد نہیں کر سکتا، جو مرد کے کرنے کا وہ عورت نہیں کر سکتی، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو جہاں جہاں اللہ نے جس کو رکھا ہے بس اس کو وہیں پہ اپنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کام اپنے اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مریم علیہ السلام ولیہ تھی، تو اس لیے نبی، عورت کو نبی تو نہیں ہوئی، ہاں ولایت کا دروازہ عورت کے لیے بند نہیں ہے، عورتیں بہت اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں۔ اللہ کو ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جو آدمی بھی فرائض کی اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑتا ان کو، اور حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اور مکروہ تنزیہی پر بھی زیادہ اصرار نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی جو بھی نیک آدمی ہے، الصالحین، یہ ولایت کا سب سے پہلا درجہ ہے نیکی، کیونکہ منعم علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے جو ہے وہ درجات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے اوپر نبی ہیں، پھر اس کے بعد صدیق ہیں، پھر اس سے نیچے شہداء ہیں، پھر اس سے نیچے نیک لوگ۔ تو نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، اگر اس سے ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو بلا وجہ، تو وہ آدمی نیک ہوتا ہے۔ تو ولایت کی پہلا جو قدم ہے وہ نیکی ہے، نیک ہونا ہے، تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں جو ہیں اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں، اس زمانے میں بھی بہت نیک عورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کسی علاقے کی بات ہے کہ وہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا، جب اس کو قبر کھود رہے تھے اس کی، تو جو لوگ قبر کھود رہے تھے ان کے پر ایک دم جو ہے وہ نیند کا غلبہ جیسے ہوتا ہے، آدمی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ تو بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے آسمان سے کچھ خوبصورت عورتیں حوریں بجنت کی بظاہر وہ آئی ہیں، اور انہوں نے آ کر قبر کو صاف کیا ہے، اور اس کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، پورا اس کو تیار کیا ہے۔ تو بعد میں پوچھا گیا
کہ وہ جو خاتون جس کا انتقال ہوا، جس کی قبر بن رہی تھی، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا کیا خاص عمل تھا، وہ کیا اس کو اتنا مقام ملا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جنتی ہونا دکھایا ہے. تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کی 2 صفتیں تھیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ قریب میں ایک مدرسہ تھا، وہاں کے بچوں کے لیے وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھی. حالانکہ اس کی بہویں موجود تھی، بیٹیاں موجود تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ سعادت جو ہے میں اپنے ہاتھ سے ہی یہ کروں گی، میں کسی سے نہیں کرواؤں گی یہ کام. اور دوسری صفت اس کے اندر یہ تھی کہ وہ خاتون غیبت نہیں کرتی تھی کسی کی، نہ سنتی تھی نہ کرتی تھی. یہ اس کے اندر ایک صفت تھی. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا. تو انسان کو اللہ کا ولی بننا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، آسان کام ہے. اس لیے کہا کہ تقوی کے ساتھ رہنا یہ تو باوضو رہنے سے زیادہ آسان ہے. باوضو رہنے میں پھر بھی وقت لگتا ہے، مشقت لگتی ہے، لیکن تقوی کی زندگی گزارنا تو کوئی مشکل نہیں. اول گناہ سے بچے، جو ہی گناہ ہو اللہ سے فوراً توبہ کر لے تو دوبارہ وہ تقوی کی زندگی میں آگے اللہ کا ولی بن گیا. لیکن جو صداقت صدیقیت ہے یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. نبوت کے بعد سب اس سے نیچے کا مقام وہ صدیقین کا مقام ہے. تو سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ صدیقہ ہیں. ان کو علیہ السلام اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو ہوئی ہیں مستورات ہوں یا ایسے مرد ہوں تو ان کو مجازن علیہ السلام کہہ دیا جاتا ہے. ویسے علیہ السلام کا لفظ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازن کہہ بھی دیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں. مراد اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہیں، بلکہ ان کے لیے اور کوئی اس کے علاوہ لفظ مناسب ہے نہیں جو استعمال کیا جائے، اس لیے استعمال کر دیتے ہیں. آگے فرمایا کانا یاکلان الطعام، کہ یہ دونوں حضرت مریم ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یہ تو کھانا کھاتے تھے. یہاں سے اب دلیل آئی جو عقلی دلیل ہے کہ دیکھو جو آدمی کھانا کھاتا ہے نا، یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک استعمال کیا بس، کانا یاکلان الطعام. پھر فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، ان کو دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے بات سمجھا رہے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ کر نہیں دے رہے کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، کیونکہ کھانا جو ہے پورا ایک سسٹم رکھتا ہے. یہ جو پیٹ انسان کے ساتھ اللہ نے بنا دیا نا، یہ سارے دھندے ساری محتاجیاں اسی کی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آدمی کی 90 سے بھی زیادہ فیصد جو احتیاج ہے دنیا میں ضرورتیں وہ ختم ہو جائیں، سمٹ جائیں. تو یہ کھانا ایسی چیز ہے کہ جو زمین کی بھی آپ کو اس کے لیے ضرورت چاہیے ہوتی ہے، ہوا بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، سورج کی گرمی وہ بھی چاہیے ہوتی ہے، چاند کی پھر روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے پھلوں میں مٹھاس بھرنے کے لیے. سورج پھلوں کو پکاتا ہے، چاند ان کے اندر جو ہے وہ مٹھاس اور چاشنی بھرتا ہے. تو یہ تو صرف موٹی موٹی چیزیں ہوں گی. پھر آگے اس میں ہل چلانے والا بھی کوئی ہوگا، ہل بنانے والا بھی کوئی ہوگا، پھر کتنے لمبے چوڑے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں صرف ایک لقمے کے لیے. اس لیے کہتے ہیں ایک لقمہ ہمارے منہ تک پہنچتے پہنچتے کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں، تصور سے ہمارے باہر ہے کہ کتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایک لقمہ ہمارے منہ میں پہنچاتے ہیں، ہمیں رات کو کھلا کر سلا دیتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم سمجھے کہ شاید ہم کر رہے ہیں، ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس لقمے کو توڑ کر اپنے منہ میں لے جائیں، ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ پورا اس نے ایسا بہترین سسٹم بنا رکھا ہے کہ خود بخود جیسے آٹومیٹک ایک چیز ہمارے پاس آتی چلی جاتی ہے، بس ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ فکر کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. خیر، تو یہاں مقصد یہ تھا کہ جو وہ کھانا کھاتے ہیں، تو جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانا جو ہے بھوک انسان کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے اس کھانے کو کہیں ٹھکانے بھی لگانا ہوتا ہے. تو کھانا جو بھی کھاتا ہے اس کا مطلب اسے موت بھی آئے گی. کھانے والا آدمی وہ موت سے نہیں بچ سکتا، اس کا مطلب وہ پیدا بھی ہوا اسے مرنا بھی ہے. تو یہ جتنی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کھانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے کہ حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو اتنی بات تو عیسائی سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا تو کھایا کرتے تھے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیسے انکار کرے اس کا. لیکن اب یہ نہیں مانیں گے کہ کھانا کھانے والا خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فرمایا کہ فانظر ثم انظر انا یؤفکون، بات اتنی کھلی کھلی ان کو بتا دی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں، کہاں الٹے جا رہے ہیں. یہ بات شکوے کے انداز میں فرمائی گئی.
آگے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ پھر ان کو ایک مثبت انداز میں دوبارہ دعوت دی، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ مخلوق جتنی بھی ہے اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ ایمان کی جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات جم جائے، راسخ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے غلام، اے لڑکے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اگر پوری کائنات بھی تجھے کوئی نفع دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو ایک پھوٹی کوڑی کا نفع نہیں دے سکتا، اور پوری کائنات تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ دینا نہ چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کائنات کے ارادوں کے پیچھے خدا کا ارادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو از خود کچھ نہیں کرتی، اس کے پیچھے تو ڈور وہاں سے ہلتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے چھین لیں گے تو کہاں سے کر سکتا ہے؟ جیسے مشین کے پیچھے بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے، بجلی آپ بھیج رہے ہیں اس کو، تو بجلی اگر آپ بند کر دیں گے تو مشین کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری کائنات کے جتنے کل پرزے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، اس کے پیچھے امر تو الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو کام کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اللہ جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ نفع کیسے دے سکتے ہیں، اور وہ اگر نفع دینا چاہے تو یہ نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے عبادت اس کی جو نفع نقصان کا مالک، اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، لہذا عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ واللہ هو السمیع العلیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو معبود وہ ہونا چاہیے جو عابد کی، اپنی عبادت کرنے والے کی حالات سے باخبر ہو، جس کو پتہ ہی نہیں میری فلاں بندہ پوجا کر رہا ہے، اس کو یہ چاہیے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ خدا کہاں سے ہوگا؟ اور جو اس کی پکار میں، اس کی پکار پر لبیک کہنے والا ہو۔ تو یہ تو صرف خدا کی صفت ہے، مخلوق میں کسی کی ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی ہر حاجت ہر وقت سننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ تو اللہ ہی ہے کہ جس کو نہ کوئی زبان آڑے آتی ہے، نہ اس سے کوئی جو ہے وقت کی مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں 10 لوگ مانگے تو پریشان ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو پوری کائنات کو بن منہ مانگی چیزیں دے دے، ایک وقت میں سب مانگے اور ایک ہی وقت میں سب کی ساری خواہشات پوری کر دے، تو اس کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں کہ جتنا ایک تنکے کو اٹھا کر دوہرا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی قدرتیں جس کی ہیں، خدا تو وہ ہونا چاہیے، اور وہی معبود بھی ہونا چاہیے، اسی کی تم عبادت کرو، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔